میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، آج ہمارے عمل بگڑے، اللہ نے حالات بگاڑ دیے۔ مصیبتیں آ رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، لوگ پریشان، گھروں سے بے گھر ہو گئے، کھانے کو پاس نہیں ہے، پینے کا صاف پانی پاس نہیں ہے۔ یہ سب مصیبتیں اللہ کے حکم سے آ رہی ہیں، اس لیے کہ ہمارے عمل بگڑ گئے۔ صاف ارشاد فرما دیا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، ہر گناہ پہ اللہ پکڑ نہیں فرماتے ہیں۔ بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو مصیبت بھی آتی ہے، آدمی اپنے اعمال کی طرف دیکھے، میرے برے اعمال، میں نے اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑا، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، تو مجھ پر اللہ کی عذاب آئی۔ اور اس امت کا معاملہ، میرے بھائی دوست بزرگوں، اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں پر سیلاب آئے ہیں صرف ان لوگوں کی بدعملیاں ہیں، ہماری بھی بدعملیاں ہیں۔ امت کا معاملہ اجتماعی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا کہ جو آدمی کسی پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کا خمیازہ اسی کو بھگتنا پڑے گا جس نے ظلم کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا، ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے کہ ظالم کے ظلم کا بدلہ صرف ظالم کو پہنچتا ہے، نہیں۔ منشا مبارک یہ تھی ان کی منشا کا مطلب یہ تھا کہ اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے۔ اگر ایک آدمی بے اعتدالی کرتا ہے، ایک آدمی لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو جیسے اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ایسی اور لوگوں کو بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اور نہ صرف انسانوں پر بلکہ جانوروں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اس ظالم کے ظلم سے جانور بھی متاثر ہوں گے۔ چانچے حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ظلم کی نحوست سے بارشیں برسانا بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں نہیں برستی، زمین سے سبزہ غلہ نہیں اگتا، زمین سے سبزہ اور غلہ نہیں اگتا۔ اور جب غلہ نہیں اگتا تو جیسے انسان پریشان ہوتے ہیں ایسے ہی جانور بھی پریشان ہوتے ہیں۔ چاچے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے خبارہ، عرب ملکوں میں پایا جاتا ہے، ہمارے ملکوں میں تو اس کا وجود نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے سرخاب۔ سرخاب ہمارے محاوروں میں استعمال ہوتا ہے۔ کیا اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے جو تم اس کو اتنی مہربانی کر رہے ہو، اس کا اتنا اچھا سلوک کر رہے ہو؟ یہ ہمارے یہاں محاورہ ہے۔ کیا اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ ہمارے یہ پرندہ نہیں پایا جاتا ہے، عرب ملکوں میں پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ پرندہ خبارہ پرندہ ایسا ہے کہ یہ اپنے دانے دنکے کی تلاش میں اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور اڑتا ہے، زمین پہ دانے تلاش کرتا رہتا ہے اور میلوں نکل جاتا ہے، میلوں اپنے دانے دنکے کی تلاش میں۔ جب ظالم ظلم کرتا ہے اور اس کے ظلم کی نحوست سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتے ہیں اور زمین سے غلہ اگنا بند ہو جاتا ہے، اب یہ پرندہ اڑتے میلوں اڑتے اس کو دانے دنکا نہیں ملتا۔ اور جس طرح یہ خالی پوٹے کے ساتھ نکلتا ہے اپنے گھونسلے سے، اسی طرح خالی پوٹے کے ساتھ اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتا ہے اور اپنے گھونسلے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھے آخرکار یہ مر جاتا ہے۔
یہ پرندہ جو بھوکا اب دانے نہ ملنے کی وجہ سے اپنے گھونسلے میں بیٹھے بیٹھے بھوکا مر جاتا ہے، یہ پرندہ جو مرا ہے اس ظالم کے ظلم کی نحوست سے۔ اس ظالم کرنے والے کا ظلم نہ صرف انسانوں پر پڑتا ہے بلکہ جانوروں پر بھی پڑتا ہے، زمین پہ پڑتا ہے، زمین سے غلہ اگنا بند ہو جاتا ہے۔ اس کا ہم نے یقین بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال پر فیصلے فرماتے ہیں، اعمال نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے آسمانوں سے اتارتے ہیں، اور برے اعمال پر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ناموافق فیصلے اللہ کا فرماتے ہیں۔ سیلاب آئے اور یہ سوچنا کہ ہمارے پاس ایسے آلات نہیں تھے، ہمارے پاس ایسی بلڈنگیں نہیں تھیں جو سیلاب سے متاثر نہ ہوں، یہ سوچ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انتظام کرنا چاہیے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ اگر کوئی حکم مجھ سے ٹوٹ نہ رہا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی سنت مجھ سے میری زندگی سے نکلی ہوئی نہ ہو، یہ میرا معیار ہے زندگی کا۔ آج امت اعمال سے ہٹ گئی، امت کے اعمال بگڑ گئے، زندگیاں بگڑ گئیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پریشانیوں کے، مصیبتوں کے، سیلابوں کے فیصلے اللہ کے۔ یہ پانی بھی تو اللہ کا حکم کتابیں ہے، یہ بارشیں بھی تو اللہ کے حکم کتابیں ہیں۔ جب عمل بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارشیں برساتے ہیں، وہی بارشیں جو انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے اور غلوں کے لیے اور پیداوار کے لیے جو ذریعہ ہیں بارشیں، وہی بارشیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو انسانوں اور جانوروں کی ہلاکت کر دیا۔ کتنے انسان بیچارے ڈوب گئے اس سیلاب میں، اور کتنے جانور اس میں ڈوب گئے، کتنے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، ٹوٹ گئے، بنے بنائے گھر زمین بوس ہو گئے۔ کیا کیا حالات سننے میں آتے ہیں، کتنے لوگ بہہ گئے۔ پتھر پہ بیٹھے ہوئے ایک آدمی، 4 بچے اس کے ساتھ، چاروں طرف تیز پانی بہ رہا ہے، 4 گھنٹے بیٹھے رہے، کوئی ان کو نکال نہ سکا۔ کون جائے ان کو نکال کر لائے؟ اتنا پانی کا بہاؤ، کوئی قدم نہیں رکھ سکتا پانی میں۔ چھوٹا سا پتھر تھا، اس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ 4 گھنٹے کے بعد پانی کا زوردار ریلا آیا، اس پتھر کو بہا کے لے گیا، اور اس باپ کو، اس کے 4 معصوم بچوں کو بہا کر لے گیا۔ یہ عذابوں کے فیصلے، یہ مصیبتوں کے فیصلے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، ہمارے بدعملیوں کی وجہ سے۔ ہم بھی اپنی طرف سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور پوری امت کی طرف سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اور ایسے لوگوں کے پاس جا جا کر ان پر محنت کریں۔ اس وقت جب مصیبت آتی ہے، عام طور سے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، ہائے اللہ، ہائے اللہ، اللہ جی، اللہ جی، کوئی کس طرح، کوئی کس طرح، سب اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور سب یقین کرتے ہیں کہ ہمیں اس مصیبت سے بچانے والا ایک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایسے موقع پر ان پہ جا کے محنت کرنا کہ بھائیو، جس طرح آج تم اللہ کو پکار رہے ہو، اس طرح اپنی زندگی کو درست کر لو، اپنی زندگی کی سمت درست کر لو، رخ صحیح کر لو، اور ساری زندگی اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چلنے کے عزم کر لو۔ یہ جا کے ان کو سمجھانے کی اور ان پہ محنت کرنے کی سب سے بڑی ہمدردی ان کے ساتھ اس وقت یہ ہے، ان کے ساتھ بھی، اب پوری امت کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے۔ بے شک الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ لوگ بھر بھر کے خوب امداد کر رہے ہیں، امداد بھیج رہے ہیں، کہیں کپڑے، کہیں کھانے پینے کا سامان، کہیں جو ہے نقد مال، اور اسی طرح کپڑے اور سبزی کا سامان اور کھانے پینے کا سامان بہت جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور کہیں پہنچ رہا ہے، کہیں دور دراز علاقوں میں شاید نہ پہنچ رہا ہو۔ بہرحال اپنی طرف سے لوگ اپنے استطاعت سے زیادہ لوگ دے رہے ہیں،
بہت بڑی بات ہے، یہی بہت بڑی بات ہے، لیکن اصل علاج یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس مصیبت کے آنے سے پہلے تو یہ کپڑوں والے تھے، اس مصیبت کے آنے سے پہلے یہ کھانے پینے والے تھے، اپنے گھروں میں رہنے والے تھے۔ اب تو اس پر لانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ جو مصیبت آئی ہے اس سے سبق سیکھ لو، اور اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اور آئندہ مصیبتیں نہ آئیں اس سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا دین، اور وہ ہے اللہ کا دین۔ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جتنی جماعتیں یہاں سے جائیں سب ایسے علاقوں میں جائیں جہاں پر یہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ ہمارے ملک کے چاروں صوبوں میں یہ مصیبتیں کہیں کم کہیں زیادہ، چاروں صوبوں میں مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اور لوگ بیچارے پریشان، مصیبت زدہ، ان پہ رحم کھانا چاہیے، ان پہ ترس کھانا چاہیے۔ ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، زمین والوں پہ ترس کھاؤ، آسمان والے تم پہ ترس کھاؤ۔ یہ سامانوں کا بھیجنا، یہ چیزوں کو بھیجنا، یہ بھی ان پر رحم ہے، یہ بھی ان پہ رحم کھانا ہے۔ ایک اصل چیز ذہن میں آ رہی ہے، اس کی اصل رحم کھانا وہی ہے کہ ان کا رخ صحیح ہو جائے، کم از کم اس مصیبت کے آنے کے بعد تو ان کا رخ ایک اللہ کی طرف ہو جائے، مخلوق سے اور چیزوں سے ہٹ کر ان کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، ان کے دل اللہ سے جڑ جائے، ان کے دل اللہ سے جڑ جائے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب ان کے رخ صحیح ہو جائیں گے، ہمارے رخ صحیح ہو جائیں گے، تو اللہ رب العزت پھر ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو درست فرما دے گا، مصیبتوں کو دور فرما دے گا، مصیبتوں کو دور فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ حالات کو درست فرما دیں گے۔ اور کوئی راستہ نہیں، اور کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے کہ امت کا ہر فرد، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، امت کا ہر فرد پورے دین پر آ جائے، مرد مردوں میں محنت کریں اور عورتیں عورتوں میں محنت کریں، مستورات میں محنت کریں، اور سب مرکز کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رائے اینڈ بیانات آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔